راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، پروگرام ہے راہ زندگی اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ آپ سب کی بہت بہت سلامتی ہو، خداوند تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، یہی دعا ہے، اور بہت سی نیک تمنائیں کہ خداوند اپنا کرم، اپنی مہربانیاں اسی طور پر ہم سب پر جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، انسان ہوتے ہوئے ہم اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنے تجربات سے بہتری کے لیے سیکھے۔ میں پچھلے دنوں کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی جو چائے کا کپ ہے اس نے ہاتھ لگا دیا اور اس پر چائے گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ تھوڑا جل گیا۔ خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا اور کافی بچت ہو گئی۔ لیکن اب جب بھی وہ چائے کا کپ دیکھتی ہے تو وہ فوراً کہہ دیتی ہے ہاٹ ہاٹ، اور وہ اس کو پکڑتی نہیں ہے۔ تو یہی بات اس کے اس عمل سے میں جب اپنی ذات پر لاگو کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم ایک دفعہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، پھر ہم دوبارہ وہی غلطی دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ تو اچھا یہی ہے کہ اس تجربے سے پہلی دفعہ ہی سیکھ کر دوبارہ سے اس غلطی کو نہ دہرایا جائے، اور اس کو خداوند تعالیٰ کی خاص مہربانی سمجھا جائے کہ وہ ہمیں تجربات سے سکھاتا ہے اور اس میں سے گزارتا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک مشق بھی ہے جس کو کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ابھی آگے بڑھیں گے اور خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سنیں گے۔ کلام مقدس میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یوں رقم ہے: ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنے ادنا خالد پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ جی تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور اگر کسی چیز پر ہم فخر کر سکتے ہیں تو وہ ہے رب تعالیٰ کا کرم، رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی۔ دولت یا کوئی بھی مادی چیز سدا ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، یہ عارضی ہے، فنا ہو جائے گی، اور جب ہم واپس لوٹیں گے تو خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ اس لیے بہترین جو ہماری سب سے اعلیٰ ترجیح ہے وہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہی ہونی چاہیے۔ چلیے ابھی بھی ہم آگے بڑھیں گے اور شامل کریں گے یہاں پر پروگرام میں حمدیہ گیت۔ آئیے مل کر سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے ربا ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، میرے ربا ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔
रहे थे हमदिया कलाम, और बहुत ज्यादा बरकत मिलती है जब भी हम खुदावंद ताला की हमद को सुनते और साथ में उसमें शामिल होते और उसको गाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता चलूं कि हमें खुशी होती है तब भी जब आप हमें खत लिखते हैं, तो आप इसको जरूर जारी रखें। प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान, ये जनाब पता है, और 033348259663 ये फोन नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर है 030533773110, और इसके अलावा फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। आप इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को सुनिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा काम है और एक तरह से भलाई और नेकी हमें करनी चाहिए। तो खतूत को मैं जनाब अभी शामिल कर रहा हूँ। हमारे प्यारे भाई मलिक अल्लाह बचाया खोखर मुजफ्फरगढ़ से आप ताल्लुक रखते हैं। आपने कहा कि प्रोग्राम भाई आदिल मुश्ताक की आवाज में सुना, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। सराइकी ड्रामा आपको पसंद आया और आप बीती भी आपको पसंद आई, बहुत शुक्रिया। मेहर हसन अली एडवोकेट चंगड़ा वाला चनियोड़ से आपका ताल्लुक है। आपने कहा कि जोशुआ भाई की प्यारी मेजबानी में सुना, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों के खतूत शामिल किए गए, ये भी बहुत पसंद आए। सेगमेंट कुदरत के करिश्मे आपकी खास तवज्जो का मरकज रहा, आपको बहुत पसंद आया, और सेफ्टी भी काफी आपके लिए मालूमाती रहा और फायदेमंद रहा। तो अभी जनाब फेसबुक पर सुना प्रोग्राम उस्मा यूनस का, और उस पर कमेंट किया प्रिंस अफजल शाहीन ने कि क्या ही जबरदस्त शो है। मुबशर साहब ने कहा वेरी नाइस। रशीद नाज ने कहा गुड प्रोग्राम और अच्छा तफसीली प्रोग्राम। राकेश अरोड़ा कहते हैं अच्छा तफसीली प्रोग्राम है जी। और मोहम्मद तनवीर कहते हैं बहुत खूब प्रोग्राम। मोहम्मद सलीम अख्तर ने कहा लाजवाब प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जी। गुलाम सरवर बलोच कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम। और सबकतुल्ला कहते हैं एक्सीलेंट। और इसके अलावा अमजद खान हमें कहते हैं उम्दा और लाजवाब। नवीद अहमद ने कहा वेरी गुड। अब्दुल गफूर कैसर ने कहा हमेशा की तरह उम्दा प्रोग्राम। और मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल ने कहा कि बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। इसके अलावा मुख्तार गिल ने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम, मे गॉड ब्लेस यू। और इसके अलावा आपने कहा सिस्टर उस्मा गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। तो बहुत शुक्रिया जी आप सभी दोस्तों का जिन्होंने प्रोग्राम सुना। इसके अलावा हमारे प्यारे भाई मास्टर महबूब अहमद ने पसंद किया प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया जी। सिराजुद्दीन नजामानी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसके अलावा शहजाद अजीमी आपका ताल्लुक है लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर इस सिलसिले को समेटना चाहता हूँ क्योंकि वक्त कम है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, आपकी इन प्यारी जनाब बातों का, मोहब्बतों का। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे सराइकी ड्रामा। आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। आशी बीबी तुसा ई वेले? हाँ रहीमू बाबा, नुसरत अंदर रही है किथा गई हुई है? क्यों जो ई वेले घारे च बड़ी चुप चुप है? जी हाँ बीबी, बीबी अंदर है अपने कमरे दे विच, ते बाकी लोग जेड़े न सारे वो राशिदा बीबी दे घर गए हुए। नुसरत बीबी शायद सुते पे। अच्छा केड़े कमरे च नुसरत? नुसरत अपने 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 कमरे च। तुसा चलो मैं गेट बंद करके आंदा पिया। खैरियत है? अंधेरा करके ते जागदी पई है। रहीमू बाबा आधा पिया जो तू सुती पई है। जिन्हां दी किस्मत सुती पई होवे ओ क्या सुन सन। गुड डायलॉग। तो भी को डायलॉग समझदी है आशी? ओ कम ऑन ची, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। कुत्ते को छोड़ के चले गए, बस लगे वंजन क्या फर्क पौंदे? आशी तू नहीं जानती। मैं सब जानदी हां। शादी दे 2 महीने बाद राशिद भाई ने तेको तवज्जो नहीं देती ते मां भेणी ते ज्यादा तवज्जो देंदा रही है। ते जो कुछ बस अंदाज कीता हा ओ 2 ही भेणी दे शादी ते खर्च कर दिते सी। जेड़े ले मां सडे भज के वेंदे। क्या ये थोड़े कामिल? तू खुद डॉक्टर है आशी, सोच मेरे उत्ते क्या असर थींदा होसी। चलो मैं जो मौजूद हां, तेरा बाकायदा चेकअप करेंदियां, दवा देंदियां। देख आज तेरे चेकअप दी डेट आई ना, तू ने आई तो मैं आ गई हां, हिसाब बराबर। देख नुची, तू
तू फिलहाल इन सब गाली को रख सुकने। तू मां दा रोल अदा कर, अपनी ममता को सामने रख के खुद भी सेहतमंद रह ते सेहतमंद बाल पैदा कर। जेड़े वेले बच्चा पैदा थी वैसी वल देखी राशिद भाई को पागला वांगू तेरे पिछू ना फिरन तब मेरा ना वटा दे। सच आशी? हाँ नुसरत, शर्त ये है जो ना कोई गाल हाँ को लावी, ढीठ बन के फल खा, फ्रूट खा, हर शय खा जो तेरा दिल करेंदे। ई किते मुमकिन है जो ओ सड़न, पर ते को रोक नहीं सकदे। जे तू हाँ को लैसे ना ते थी सकदे जो बच्चा एबनॉर्मल जमे। अल्लाह ना करे, डरा तो ना आशी। मैं इल्मे तिब दी रूह नाल ते को सही गाल आदी पईयां। अच्छा हुण मैं जुल्दियां, कल तो फोन करके क्लिनिक ते आवे जरूर, अते जे तेरे कोल कार ना होवे ना ते मैं अपनी कार भेज देसां। ठीक है? ठीक है। अच्छा, गुड बाय। प्योतरा मर गया हमें, घंटा थी गए बैर खड़े और बैल ते हाथ रख के मेरे अंगली घस गए, एक मेरी अंगल सुजी खड़ी है। मोया अगे तक दी दली अलग लगा दी, मैं तक कान लाला आला लगा देवा है। बीबी 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 मैं किचने चाम किचने चे हमी उन लाड़ी नुसरत दे नखरे चेंदा बताओ से मैं सब समझ दिया। बेगम साहिबा मैं कोई कान खोल के सुन गन रही मुंह, तू सादा ना करे, बस इतना काफी है। मैं ते नुसरत को सादा सामान चवा गिने। बेगम साहिबा नुसरत बीबी मोई पई होसी जानते ही पलंगा दे अंगड़ाया भरे दी पई होसी रन्नू दे धनु आरिफ नाल। तेरा कसूर ही नहीं रहीमू, तेरा कसूर ही नहीं, मेरी आपड़ी किस्मत है छे। पुत्र मिले तो रन मुरीद और भेड़ी दे रिश्ते दी गाल है वे ओतरा तल्ले ही नहीं आया अंत मेरी गाल सुनिया। बेगम साहिबा मेरी गाल तो सुनो। बस बस गाल तो सुनो, मैं तेरी कई गाल नहीं सुन दी। हाँ बेगम साहिबा घर च कोई नहीं, घर च कोई का नहीं। अच्छा ई बक मां को ते न्याणिया भेणी को घर दे विच छोड़ के दिहाड़े पुत्र साहब रन्ना दा धन्ना जाल ते साले को सैर सपाटिया ते घिन गए। पूछो त केन गए? ओ केन गया उसी को मरी घिन गया अपनी रन को। हाय मेरी किस्मत दाढ़ी भैड़ी है। माँ भेड़ को दोज़ख च छोड़ के जाल को सेहत अफजा मकाम ते सेरा करवेंदा वदे। वाह वे आरिफा वाह। बेगम साहिबा हुण तां रहम करो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह ताला आरिफ मियां दी जिंदगी वधावे। तुसा ना कुछ पूछे ना कुछ डिठे, बस अंदर ता उबाल के ढड़ पै गए हो। हैं? अबे भौंक क्या था यारिफ को? इस सारे ही नुसरत दे कामों से ना वे हूं एक्सीडेंट करवाया उसी चा। बेगम साहिबा आरिफ मियां जड़े वेले तो को छोटी बीबी दे घर लाहौर छोड़ के वापस आए ना। हाँ। कार गिराज छोड़ी ने त यकदम दड़े बथेन। नुसरत बीबी उन्ना को संभलेंदे उते दड़े बथेन, उन्ना दे सेरी फट्या। वे आतरा लंबी गाल न कर नुसरत दे चहीता, नुसरत दड़े बथेन। ओडू है अस्पताल चेन ते डॉक्टर आदन के आरिफ मियां को खुदा न करे को फालिज थी गए। हैं? आरिफ को फालिज थी गए? जी हाँ। या अल्लाह तो रहम करे। हाय जानता उन्हें नू भेड़ी दे शादियां करने ने जरूर हूं बल बख्ती नुसरत ने तवीज की थे। केड़े अस्पताल चे मेरा बच्चा? आशी बीबी दे अस्पताल चे नो। अच्छा ठीक है तू वहां जल्दी भाग के टैक्सी घेना, ये सामान ही अंदर रखी। नुसरत मैं एक गाल दा एतराफ करना चाहना। यो जो तुसा शादी दे बाद मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी अते भेणी दे हुक्म ते अमल करेंदे रहे हो इवे ना। जिवें तैं 2 महीने दिन रात मेरी खिदमत की थी है अते पूरे दिहाड़ियां दी हालत विच शायद कोई बीवी करे। नहीं आरिफ, ए आद ते मेरे को गुनाहगार ना कर। ठीक, पर मां भेणी दा भी तो फर्ज था, सिर्फ हफ्ते आके पुछ वैन। नुसरत ते को मालूम नहीं मैं इन्हां दियां शादियां कीतन,
ایک بھین کو گھر بنا دیتے سارے ذمہ داریاں چاہ کے بنا فرمائش پارٹ ٹائم کام کر کے اپنی صحت تباہ کر گئی تھی. آصاب اتنے کمزور تھے گئے جو آخر فالج دا شکار تھے گیا. جی میں مر ونیا اللہ نہ کرے بل تو ہری نصرت بھی مر ونیا تے ول وین کون پاویا میری موت کون سہاویا. اے نہ آخ نصرت میری ماں کو بھی ترس نہیں آیا جو میری نو دہاڑیا نہ لے. بس ماں ہوندی اتے ماں کو پترا کروں دھیاں زیادہ پیارے ہونے ایک قدرتی گال ہے. تسا پاک دے وارث ہو اور مجبور ہیں اے انہاں دے دعائیں ہیں جو تسا آج تندرست ہو. پر نصرت جتنا عرصہ میں تے کو نیگلیکٹ کیتے تیرے کولوں دور رہا گال تے کو جھاڑ پہ لیندا رہا. اوندا حساب کون دے سی اسا دوہیں او کیویں او ایویں جو تسا میرے حق دا احساس کر کے تھے. سویر دا بھولیا ہویا جو شام کو گھر وال آوے تو کو بھولیا ہویا نہیں آدھے. ہن دماغ تے زیادہ زور نہ دے. وہ جب گلے ملے تم سے سارا گلا جاتا رہا. ہیئر ویل ڈن گڈ پرفارمنس. آشی بدتمیز لوگ تے سارا گال ہی سندی کھڑیاں رائٹ. اے ڈاکٹر دا حق ہے ایک گال اتے دوجی گال ہے جو عارف بھائی تواڈیاں ساریاں رپورٹاں A1 ہیں. اج تو تساں ہسپتالوں ڈسچارج گھر تے اطلاع دے دتیاں تے ہن مڈی بدھو. جی تو سن رہے تھے ہم سرائکی ڈرامہ اور جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سخت یا نامناسب رویہ نہ صرف دوسروں کو دکھ پہنچانے کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ ہماری اپنی ذات کو بھی متاثر کرتا ہے. ہماری اپنی ذات اس سے بلکہ زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو کوشش کریں اپنی ذات کو بھی محفوظ کریں, اپنے آپ سے بھی پیار کریں اور دوسروں سے بھی پیار کریں تاکہ خداوند تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. سامعین, آج جو میں نے آغاز میں بات کی خودداری جو ہے یہ ایک خداوند کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے اور جو لوگ اس کو وصول کر لیتے ہیں, اس کو حاصل کر لیتے ہیں, وہ زندگی میں آگے ہی بڑھے چلے جاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی ذات بھی ان کی مدد کرتی ہے. جیسے کہ ایک مقولہ ہے, خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یعنی خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بہت اہم ہیں جو محنت کے ساتھ اپنے کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے ابھی آگے بڑھنے کا وقت ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ تجربات سے ہم سیکھتے ہیں, تو آپ بیتی میں بھی ہم ایک تجربے سے سیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. میرا نام سیمول سنی ہے. میں آج آپ سے وہ بات شیئر کروں گا جو میری آپ بیتی ہے. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میری سوچ یہ تھی کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو, میرے پاس گاڑی ہو, گھر ہو اور اچھے اچھے کپڑے ہوں. میرے اندر ایسی خواہشات تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آئیں گی. پھر ایسا ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے مجھے روپیہ پیسہ زیادہ ملے. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا. میں شراب کا کام میں نے شروع کیا. تو اس میں مجھے بہت سارا پیسہ ملا, میرے پاس بہت ساری چیزیں آ گئی جو میری خواہشات تھی, جو میں چاہتا تھا, گاڑی, کپڑے, گھر, یہ سب کچھ آ گیا. میرے پاس سوچ یہ ہوتی تھی کہ میرے پاس پسٹل بھی ہو, یا میرا روب ہو, ایسا ویسا ہو. یہ سب کچھ مجھے مل گیا. مگر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے سکون نہیں ملتا تھا, اطمینان نہیں تھا, تسلی نہیں تھی. میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میرے لیے وہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی ہے. میری ماں میرے لیے اس لیے دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے, یہ نشہ بیچتا ہے, یہ نشہ چھوڑ دے, یہ نشے کو ترک کر دے. میری ماں اس لیے میرے لیے دعا کرتی اور مجھ سے ایسا ہو نہیں پا رہا تھا. تو جب میرے ایک کزن نے مجھے دعوت دی کہ آج ہم نے ایک عبادت پہ جانا ہے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے, عبادت پہ جائیں گے. تو وہاں میں نے جا کر کلام سنا خدا کی بادشاہی کے بارے میں
کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی شخص، کوئی شرابی، کوئی بدکار، کوئی ایسا شخص جو ہے گالیاں دینے والا داخل نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ میں کیسے داخل ہو پاؤں گا. تو میں نے وہاں اس کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور میں نے اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیا کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا. تو میں نے چھوڑ دیا اس کام کو. یہ ہے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ جو تھا وہ جاتا رہا، سب کچھ میرے پاس سے جاتا رہا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو، مگر میں خدا کی بادشاہی میں داخل تو ہو سکوں گا، میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل تو کر سکوں گا. ایسا ہوا کہ میں نے اس کام کو چھوڑ دیا. تو میری زندگی کے اندر ایک بڑا اطمینان، بڑی سکون، مجھے راحت ملی. میں اس سے بہت خوش ہوا. تو اگر سننے والوں میں سے اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے، اگر آپ نشہ کرتے ہیں یا برے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ سے یہ ہو نہیں پا رہا، مگر خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور خدا کے پاس آئیں گے تو یقیناً اگر میری زندگی میں خدا نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو وہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے. اس کی محبت ہر انسان کے لیے ہے. وہ ہر انسان کو آواز دیتا ہے، وہ ہر انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے. اور خدا موقع دیتا ہے کہ جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں ان کی زندگی میں سے دکھ اور پریشانیاں جاتی رہتی ہیں. اور خدا آپ کی سوچوں کو بدل دے گا، آپ کے خیالات کو بدل دے گا، آپ کی سوسائٹی کو بدل دے گا، آپ کے رویے کو بدل دے گا. آپ کی زندگی میں ایک بڑی شادمانی آئے گی، بڑی ایک تسلی آئے گی، بڑا اطمینان آئے گا، کیونکہ خدا خوشی دیتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ خوش رہیں. واہ زبردستی، یہ تو ہمارے موضوع کے بالکل ریلیونٹ ہو گیا، اس سے مطابقت کھا گیا کہ جب ہم کوئی غلطی کر لیں، نقصان اٹھائیں، تو خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو نہ دہرائیں بلکہ اس کو سدھاریں اور اس کو بہتر کریں اور ہم اپنے لیے اچھائی کا ایک ذریعہ بنائیں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے موقع ہیں. خدا کرے کہ ہم ان موقعوں کو بھرپور طور پہ اویل کرتے ہوئے ہم اچھے کام کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو اس کے لیے ہمیں خداوند تعالیٰ کی مدد درکار ہے. آئیے پھر ہم رب تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی اور سلامتی عطا فرمائی ہے. بخش دیجئے کہ ہماری یہ زندگی بھلائی، بہتری اور اچھائی کے کاموں میں صرف اور استعمال ہو. ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں اور جہاں پر ہم غلط ہوں ہم معافی مانگیں. ہم تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے سلامتی اور بقا کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ بات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.